رکھنے کے لیے کیا کریں، خیال کو ادھر ادھر نہ جانے کے لیے کیا کریں، کیونکہ یاد رکھیے خیال، علماء کہتے ہیں خیال بالکل چڑیا کی طرح ہے۔ چڑیا کیا کرتی ہے، جب درخت پہ بیٹھتی ہے تھوڑی دیر بھی نہیں، ایک ڈالی میں تھوڑی دیر نہیں بیٹھتی، فوراً جا کے کہیں ادھر کودتی ہے، فوراً جا کے ادھر کودتی ہے، فوراً ادھر کودتی ہے، کبھی پھر آگے دروازے پہ بیٹھ جاتی ہے، کبھی چھت پہ بیٹھ جاتی ہے۔ خیال بھی انسان کا اسی طرح، ابھی ادھر بیٹھے ہیں فوراً خیال چلے گیا پتہ نہیں کچن کی طرف، فوراً خیال چلے گیا گھر کی طرف، فوراً چلے گیا خیال بچوں کی طرف، مختلف جگہ پہ خیال، افطاری کی طرف، نماز کے ٹائم کی طرف، یعنی خیال انسان کا بالکل چڑیا کی طرح ہے، فوراً یہاں سے یہاں بھاگتا ہے۔ تو آئے رسول خدا سے پوچھے یا رسول اللہ ہم کیا کریں، اس خیال کو کیسے قابو میں رکھیں؟ مولا علی نے بڑا خوبصورت طریقہ بتایا۔ اب آئیے رسول خدا سے پوچھیں، رسول خدا نے بھی ہمیں ایک طریقہ بتایا۔ رسول خدا نے کہا جب تم نماز پڑھ رہے ہو تو چاروں طرف سے ایک دیوار کھڑی کر دو کہ شیطان نہ دائیں طرف سے آئے، نہ بائیں طرف سے آئے، نہ سامنے سے آئے، نہ پیچھے سے آئے، نہ اوپر سے آئے، نہ نیچے سے آئے، کیونکہ شیطان کی یہی تو ٹیکنیک ہے، آپ دروازہ بند کرتے ہیں کھڑکی سے آ جاتا ہے، کھڑکی سے بند کرتے ہیں چمنی سے آ جاتا ہے، یعنی چاروں طرف سے ایک دیوار بنا دو، ہر طرف سے ایک دیوار بنا دو۔ وہ کیسی دیوار؟ یاد رکھو جب تم نماز پڑھ رہے ہو تو یہ سوچ کر نماز پڑھو کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے، بس یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ ابھی تم نماز ختم کرو گے، تمہارے پیچھے ملک الموت کھڑے ہوئے ہیں، ابھی تم نماز ختم کرو گے وہ تمہاری روح کو قبض کر دیں گے، یعنی تمہارے پیچھے ملک الموت کھڑے ہیں، اور لمحہ کون سا ہے؟ یہ زندگی کی آخری نماز میں پڑھ رہا ہوں، پیچھے ملک الموت کھڑے ہیں، اور جس مسلح پہ تم کھڑے ہوئے ہو یہ نہ سمجھو کہ یہ مسلح ہے، بلکہ یہ سمجھو کہ یہ پل صراط ہے جس سے تم گزر رہے ہو، اور نیچے جہنم ہے اور سامنے جنت ہے، پیچھے ملک الموت ہیں، یہ پل صراط ہے، نیچے جہنم ہے، سامنے مقصد تمہارا جنت ہے، دائیں طرف سے تمہیں 14 معصومین 12 امام اور رسول خدا دیکھ رہے ہیں، بائیں طرف سے تمہیں فرشتے دیکھ رہے ہیں، اور اوپر سے تمہیں خدا دیکھ رہا ہے۔ جب انسان اس طرح ذہن میں خیال رکھے گا کہ نیچے سے جہنم ہے، میں پل صراط پہ کھڑا ہوں، دائیں طرف سے اہل بیت اور 12 امام اور 14 معصومین دیکھ رہے ہیں، بائیں طرف سے مجھے فرشتے دیکھ رہے ہیں، پیچھے سے ملک الموت انتظار میں ہے کہ میں نماز ختم کروں اور میری روح کو قبض کرے، اور سامنے جنت ہے اور اوپر سے خدا دیکھ رہا ہے۔ جب یہ انسان تصور کرے گا، اس حالات کو اگر خود پہ لاگو کرے گا، پھر انسان کی توجہ ادھر ادھر نہیں جائے گی، پھر انسان وہی نماز پڑھے گا جو انسان کو گناہ سے دور رکھے گی، پھر انسان اس نماز کے قبول جائے گا، اس نماز کے قریب جائے گا جو قبولیت کے معیار کے نزدیک ہے۔ صلوات پڑھتے ہوئے تو انسان ہر چیز کا فلسفہ سمجھے اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ قبولیت کے معیار کی طرف جائے، یعنی میں جو رکوع کر رہا ہوں، میں جو نماز پڑھ رہا ہوں اس سے کیا مراد ہے، میں جو وضو کر رہا ہوں اس سے کیا مراد ہے۔ جیسے نماز میں ہم قیام کرتے ہیں، سب سے پہلے جب الحمد قل اللہ کہتے ہیں اس حالت کو کہا جاتا ہے قیام، ہم قیام کی حالت میں ہوتے ہیں، جب کھڑے رہتے ہیں تو جب حدیث میں مولا فرماتے ہیں جب کھڑے رہو تو یہ سوچو کہ یہ قیامت کا کھڑا ہونا ہے، میں قیامت میں کھڑا ہوا ہوں، قیامت کے کھڑے ہونے کو یاد کر، وہی دن جو 1000 سال کا ایک دن ہوگا، اسی دن کو یاد کر، گویا تم قیامت میں کھڑے ہو اور تمہیں اعمال نامہ مل رہا ہے۔ روایت میں جب کوئی نیک ہوگا، نیک شخص کو اعمال نامہ اس کے سیدھے ہاتھ میں ملے گا، بشارت ہو تمہیں، مبارکباد ہو تمہیں، جنت مبارک۔ اگر کوئی گنہگار ہوگا اس کا اعمال نامہ اس سے الٹے ہاتھ میں ملے گا کہ یہ لو تمہارے لیے جنت تمہاری قسمت میں نہیں تھی بلکہ تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ قیامت کے کھڑے ہونے کو یاد کرو، اور پھر جب رکوع میں جاتے ہو یہ سوچ کر رکوع میں جاؤ کہ مالک میں نے اتنے گناہ کیے، میں نے خود کو اتنا گناہوں میں ڈبا دیا، اب شرم سے میں نے اپنے سر کو جھکا دیا۔ رکوع آدمی کر رہا ہے کہ مالک میں تو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، اب میں نے شرم کے مارے اپنے سر کو جھکا دیا۔ اور دوسرا مقصد بھی لے سکتے ہیں، مالک اب یہ سر تیری خدمت میں حاضر ہے۔ اور رکوع کرنے کے بعد کون سی باری آتی ہے؟ رکوع کے بعد ہم سجدے 2 کرتے ہیں۔ سجدے 2 کیوں کرتے ہیں؟ رکوع 1 اس کی کیا وجہ ہے، اس کے کیا سبب ہے کہ رکوع تو 1 رکوع 2 کیوں نہیں کرتے، سجدہ 1 کیوں کرتے ہیں، اور سجدہ خاک پہ کیوں کرتے ہیں؟ سجدے اسی لیے 2 کیے جاتے ہیں کیونکہ جب انسان پہلی دفعہ پہلا سجدہ کرتا ہے کہ میں اسی خاک سے بنا ہوں، میں اسی خاک سے خلق ہوا ہوں، پھر اٹھتا ہے، پھر سجدے میں جاتا ہے، ہاں میں اسی خاک سے بنا ہوں اور مجھے اسی خاک میں واپس لوٹ کے جانا ہے۔ جب انسان اسی طرح پریکٹس کرتا رہے گا کہ میں
اس بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوں جس بارگاہ میں عرفا اور زہداء جب آتے تھے وہ بھی کانپتے تھے۔ نماز کی اگر حقیقت سمجھیں تو ہمارے بزرگ علماء کو دیکھیے، وہ نماز کی حقیقت کو سمجھتے ہیں اور ایسی نماز پڑھتے ہیں جیسے وہ حقیقت میں قیامت کے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، اس کو کہتے ہیں حقیقی نماز۔ اور جیسے کہ آپ نے سنا کہ قرآن ہدایت ہے ہر انسان کے لیے، اور قرآن جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے اور روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ جیسے ایک بیماری کو کہا جاتا ہے شکوف کی بیماری، جو لوگ دن کو دیکھتے ہیں رات کو نہیں دیکھ پاتے، ان کے لیے قرآن نے ایک بیماری، اس بیماری کے لیے قرآن نے ایک شفا دی ہے۔ اور یہ کس نے بتایا؟ یہ اہل بیت کے سوا کسی اور نے نہیں بتایا، اور اہل بیت نے ہمیں بتایا کون سی آیت کو کس مرض کے لیے دوا ہے، کون سی صورت کس مرض کے لیے شفا ہے۔ تو شکوف کی بیماری، جو لوگ رات کو نہیں دیکھ سکتے، صرف دن کو دیکھ سکتے ہیں، ان کے لیے سورہ عبس کو وہ 7 مرتبہ تلاوت کریں، سورہ عبس کی 7 مرتبہ تلاوت کریں شکوف کی بیماری سے نجات ملنے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ آنکھوں میں جو بھی مسئلہ انسان کا ہو، کیونکہ قرآن شفا ہے، آنکھوں میں اگر کوئی بھی پرابلم ہو، آنکھوں میں کوئی بھی تکلیف ہو، اس کے لیے ہر نماز کے بعد سورہ انا انزلنا کی تلاوت کریں، سورہ قدر جسے کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ سورہ نبا کی بھی تلاوت کر سکتے ہیں۔ 30ویں پارے کی سب سے پہلی سورہ سورہ نبا ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد۔ تو جیسا کہ آپ نے کل سنا کہ ہمارے یہ جو اعضاء ہیں یہ تمام حیوانی اعضاء ہیں، وہ اعضاء نہیں ہے ہمارے پاس جو انسانی ہیں۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ وہ جو آیت اللہ کاشی کے مدرسے میں نیا شاگرد آیا تھا جس نے در و دیوار سے آواز سنی یا صبح یا قدوس، تو اس کے کان جو تھے حیوانی نہیں تھے، اس کے کان نورانی اور انسانی تھے۔ ہمارے کان، ہمارے سننے کی طاقت حیوانی، ہمارے دیکھنے کی طاقت حیوانی، ہمارے سننے کی طاقت حیوانی، ہمارے چکھنے کی طاقت حیوانی، یہ تمام حیوانی طاقتیں ہیں، مگر اس انسانی اور نورانی درجے پر ہم نہیں پہنچ پائے۔ ایک آیت اللہ گزرے ہیں علی مقداد کے نام سے، بڑے صاحب کرامت آیت اللہ تھے، ان کے بارے میں مشہور تھا ان کے پاس علم غیب بھی ہے، اور ان کے بارے میں یہ بھی مشہور تھا ان کے پاس طیل عرض کی طاقت بھی ہے۔ بڑے صاحب کرامت تھے، مختلف کرامتیں ان کے پاس تھیں۔ اور طیل عرض جیسے آپ جانتے ہیں، طیل عرض وہ طاقت ہے، وہ علم ہے، وہ کرامت ہے کہ لمحے بھر میں انسان سینکڑوں بڑے لمبے فاصلوں کو لمحے بھر میں طے کر دیتا ہے۔ ابھی آپ ادھر بیٹھے ہیں، جس کے پاس طیل عرض ہو تو فوراً ابھی کربلا پہنچ سکتا ہے، ابھی فوراً مدینہ اور مکہ اور نجف اور کربلا اور مشہد پہنچ سکتا ہے، اسے کہتے ہیں طیل عرض۔ علی مقداد وہ آیت اللہ تھے جن کے پاس طیل عرض کی طاقت تھی، اور اس طاقت کے، اور وہ یہ جو علماء ہوتے ہیں یہ دکھاوے کے لیے دھندا شروع نہیں کرتے، کیونکہ اسی لیے خدا ہر ایک کو یہ کرامت نہیں دیتا۔ اگر ہر ایک کو یہ کرامت دے دے، ہم جیسے آدمی کو کرامت دے دے، ہم کل دھندا پکڑ شروع کر دیں گے، بھائی میرے پاس علم غیب ہے، میں سب کو بتاؤں گا کیا مشکلات ہیں، کل کیا ہونے والا ہے، کل یہ مسئلے کو، کل اس کو، یہ ایسے حل کر دینا۔ اسی لیے خدا انہی کو دیتا ہے جن کے پاس لیاقت ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے ابھی اسی صدی میں بھی ہمارے پاس ایسے علماء گزرے ہیں جن کے پاس یہ طیل عرض تھا۔ خود آیت اللہ بہجت جن کا بھی بہت تازہ انتقال ہوا ہے، آیت اللہ محمد تقی بہجت، ان کے بارے میں ان کے خاص شاگرد بتاتے ہیں کہ ان کو خود ایک وقت میں ایٹ اے ٹائم مشہد میں بھی دیکھا گیا تھا، قم میں بھی دیکھا گیا، یعنی یہ ان میں طاقت، اتنی عظیم طاقت ہے۔ تو کیونکہ اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ مولا کا ظہور، بعض لوگ کہتے ہیں مولا کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا، کہتے ہیں بھائی مومن نہیں ہے، مولا کے چاہنے والے اتنے نہیں ہیں۔ کس نے کہا مولا کے چاہنے والے نہیں ہیں؟ مولا کی، میں تو کہہ رہا ہوں مولا کی جتنے مولا کو چاہنے والے 313 کی ضرورت ہے اتنے تو بیلجیم میں بھی موجود ہیں، ہاں ہم تو اتنے ہیں، مگر مولا کو ایسے چاہنے والے نہیں چاہیے۔ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا، جب کعبے کی چھت سے مولا آواز دیں گے انا المہدی انا السمسام المنتقم، میں مہدی ہوں، میں مہدی ہوں، میں منتقم خون شہیداں ہوں، تو ہم جیسے مومن کیا کریں گے؟ ویزے کی تلاش میں جائیں گے، پاسپورٹ کی تلاش میں جائیں گے، جہاز ڈھونڈیں گے، ٹکٹ ریزرو کرائیں گے۔ مگر جو حقیقی مومن ہوں گے وہ جیسے آواز سنیں گے انا المہدی، میں مہدی ہوں، اسی لمحے امام کے قدموں پہ پہنچ جائیں۔ اس کو حقیقی مومن کہتے ہیں، جو طیل عرض رکھنے والے ہیں، جن کو ایسے امام کو 313 مومنوں کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ تو علی مقداد کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ بڑے صاحب کرامت تھے، بڑی ان کے پاس کرامتیں تھیں، اور جیسا میں نے بتایا ان کے پاس علم غیب کی بھی کہا جاتا تھا طاقت تھی، اور ان کے پاس طیل عرض کی بھی طاقت تھی۔ کسی دن کسی گاؤں میں گئے، ان کو کسی نے کہا کہ صاحب آپ بڑے کرامتیں، ان کی کرامتیں مشہور تھیں، تو انہوں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ آ جائیے، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، ہمارے گھر میں تھوڑا کھانا کھا لیجیے۔ تو اس نے کہا نہیں میں آپ کے گھر میں کچھ نہیں کھا سکتا، بہت اصرار کیا، بھائی آ جائیے آپ، کیونکہ آپ برکت ہے، آپ